اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس کا مالی نظام جمع کرنے پر نہیں ہے، تقسیم کرنے پر ہے، تقسیم کرنے پر ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار ہو گیا تو اس کو ہمیشہ مالدار نہیں رہے گا، مرا تو کتنے ورثاء میں وہ دولت تقسیم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اس پہ رکھی، صدقہ اس پہ رکھا، پھر بھی اگر اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو انتقال کرے گا، اس کی اولادوں میں، اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر کسی کے پاس اکٹھا ہونے لگ جائے گا، پھر کسی کا انتقال ہو گیا، پھر وراثت میں تقسیم ہونے لگ جائے گا۔ اسلام میں تو مال کے ہے ہی تقسیم ہی تقسیم، دولت بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ اور آج کا جو نظام ہے، جو اس روح وحی کی برکات سے محروم نظام دنیا کے معیشت کا چلا جا رہا ہے، اس میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی چلی جا رہی ہے، سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ دولت مند بڑھتا چلا جا رہا ہے اور غربا کی اور کسے کہیں کہ محتاج لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ نظام ایسا غلط دنیا میں اس وقت رواج پا رہا۔ اب دیکھیں نا، پہلے کسی فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر کام کرنے والے 10,000 ہوا کرتے تھے، 5,000 ہوا کرتے تھے، لیکن اب دنیا نے نظام کیا بنا دیا؟ ایسی مشینیں آ گئیں جہاں 100 آدمی ہی کافی ہے، باقی سارے بے روزگار، آدمی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ مشینیں کون لگائے گا؟ جس کے پاس بہت سرمایہ ہوگا، اور پھر سرمایہ کون کمائے گا؟ جس کے پاس پہلے بہت سرمایہ ہے۔ یعنی دنیا کا سارا معاشی نظام سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ بظاہر کہہ رہے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن دولت چند ہاتھوں کے اندر سمٹتی چلی جا رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی۔ ہر دفتر میں دیکھیے، ہر فیکٹری میں دیکھیے، ہر معیشت کے ٹھکانے پہ دیکھیے کہ پہلے 5 آدمی کی ضرورت ہے، اب 1 کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے 500 آدمی کی ضرورت ہے، اب 5 آدمیوں سے کام چل رہا ہے۔ اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس کی بنیاد تقسیم پر ہے، تقسیم پر ہے کہ مال، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے معاشرے کے اندر جب دولت کی تقسیم ہوتی ہے تو امیر اور غریب میں اتنا تفاوت نہیں ہوتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے محنت زیادہ کی، کوشش زیادہ کی، اور اس نے وسائل زیادہ استعمال کیے، اللہ نے اس کو زیادہ دیا۔ لیکن جو ایک غیر معمولی تفاوت ہے دنیا کے اندر، جو اس وقت رواج ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر اتنی دولت ہے کہ سارے ملک کے غربا کو کھلا سکتا ہے، لیکن ساری دولت اس نے اپنی رکھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف لاکھوں آدمی جسے کہیں کہ بھوک کے مارے مر رہے ہیں اور ضرورت مند موجود ہیں۔ یہ جو غیر معمولی دولت کا سلسلہ ہوا ہے، یہ اسلامی معیشت سے دوری کا نتیجہ ہے اور بربادی کی طرف، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ اسلام نے معیشت کی بنیاد تقسیم پہ رکھی ہے، اکٹھا کرنے پر نہیں رکھی ہے۔ نظام ہی ایسا ہے کہ صدقہ دے دے میاں، زکوٰۃ دے دے میاں، خیرات دے دے، اور پھر بھی اگر اس کے پاس مال بہت ہے، انتقال ہوا، 10 ورثاء میں تقسیم ہو گیا، 5 ورثاء میں تقسیم ہو گیا، 6 ورثاء میں تقسیم ہو گیا، پھر ان کا انتقال ہوا، پھر وہ تقسیم ہوتا چلا گیا۔ تقسیم در تقسیم ہے کہ 1-2 آدمیوں کے پاس دولت زیادہ عرصے تک اکٹھی رہ نہیں سکتی۔ اور پھر ترغیب دی کہ خرچ کرو، ترغیب دی خرچ کرو، انفق علیہ، خرچ کرو اللہ تمہیں اور دے گا، انفق علیہ، خرچ کرو اللہ تمہیں اور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب نکلتا ہے اس کے دائیں بائیں 2 فرشتے بھی ہوتے ہیں، روزانہ دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اسے اور عطا فرما دے، اے اللہ جو بخیل ہے اور اس نے مال رو رکھا ہے تو اس کے مال کو برباد کر۔ ترغیب دی خرچ کرنے پر۔